15 اگست خود احتسابی کا دن۔ آواز و تحریر طارق ابرار، جموں۔ آزادی اور غلامی میں بڑا فرق یہ ہے کہ غلامی میں ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور غلام ہر معاملے میں اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آزادی ایک نعمت غیر مرکبہ ہے۔ اس میں ہزارہا مشکلات سہی، مگر ضمیر زندہ تو دل بیدار ہوتا ہے۔ کوئی اس کی مرضی کا مالک نہیں، بلکہ وہ خود اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ غلامی کی زندگی کسی بھی جاندار کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ کسی شخص کو جتنی بھی سہولیات غلامی کی زندگی میں فراہم کی جائیں، پھر بھی اس کے لیے غلامی کی زندگی ذلت آمیز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنی جھونپڑی میں غربت کی زندگی بھی گزار رہا ہو، مگر اس پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو، وہ آزادانہ طور پر وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہو، اس کی خواہشات پر کسی کا پہرا نہ ہو، تو وہ اپنی آزادی کی زندگی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے۔ آزادی کی زندگی انسانوں، جانوروں، پرندوں سب کو پسند ہے۔ کوئی پرندہ اگر پنجرے میں قید کر لیا جائے تو اس پرندے کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ بے شک جتنی بھی سہولیات بند پنجرے میں پرندے کو مہیا کرائی جائیں، مگر اس سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے ہر پل بے قرار رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کب اس غلامی سے نجات پا کر آزاد ہواؤں میں اڑوں۔ کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی 1000 درجہ بہتر ہے۔ ہندوستان میں 190 سال سے زائد عرصہ تک انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلام بنا کر رکھا اور ان پر حکومت کی۔ ابتدا میں انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے، لیکن سونے کی چڑیا کہلانے والے ملک ہندوستان کے وسائل کو دیکھ کر وہ للچا گئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مہمان بن کر ہندوستان میں آئے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا اور سیدھے سادے ہندوستانیوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ انگریز اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ سمجھتے تھے، لیکن ہندوستانیوں کو گھٹیا اور نیچ سمجھتے تھے۔ انگریز ہندوستانیوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز اپنی گاڑی میں کتے کو بٹھا لیتے تھے، لیکن کسی ہندوستانی کا گاڑی میں بٹھانا گوارا نہ کرتے تھے۔ کوئی بھی ہندوستانی انگریزوں کے سامنے بلند آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ہندوستانیوں سے دن بھر مزدوری کروا کر انہیں اجرت سے محروم رکھنا انگریزوں کا بتیرا بن گیا تھا۔ انگریز پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ہندوستانیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ہندوستانی لوگوں نے انگریزوں کی اس چال کو سمجھ لیا اور متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا مصمم ارادہ کر کے انگریزوں کے ظلم و جبر کے خلاف سب سے پہلے ہندوستانیوں کی طرف سے منظم جنگ 1857 میں ہوئی، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اس جدوجہد آزادی میں ہندوستانی کامیاب نہ ہو سکے۔ انگریز اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو طاقت کے ذریعے دبانے کے لیے نہتے ہندوستانیوں پر مظالم ڈھاتے رہے۔ انگریزوں کے ہندوستانیوں پر مظالم کی سب سے بڑی مثال امرتسر، پنجاب کے جلیانوالہ باغ سانحہ سے دی جا سکتی ہے۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ امرتسر میں ایک جلسہ منعقد ہو رہا تھا، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام طبقوں سے وابستہ ہندوستانی شامل تھے۔ اسی وقت ایک انگریز فوجی جنرل آفیسر جنرل ڈائر جلیانوالہ باغ کے جلسہ میں پہنچا۔ اس نے ہندوستانیوں کے اتفاق و اتحاد کو برداشت نہ کرتے ہوئے انگریزی فوج کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔
جس کے نتیجے میں سینکڑوں نہتے ہندوستانی جنرل ڈائر کی بربریت کا شکار ہو کر ابدی نیند سو گئے۔ انگریزوں کے اس وحشیانہ اور انسانیت سوز سلوک سے ہندوستانی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس غلامی کے دور میں جو مظالم ہندوستانیوں پر انگریزوں نے ڈھائے ان کو بیان کیا جائے تو ہر دل چور چور اور ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی۔ پھر انگریزوں کے ظلم سے تنگ آ چکے ہندوستانی عوام نے اپنے سامنے ایک ہی ہدف مقرر کیا کہ انگریزوں کی حکمرانی اور ظلم و بربریت سے سرزمین ہندوستان کو ہر صورت آزاد کرایا جائے۔ انگریزوں کے مظالم بڑھنے کی وجہ سے تحریک آزادی نے بھی طول پکڑا اور گاندھی جی اور دیگر عظیم رہنماؤں کی قیادت میں بالآخر 15 اگست 1947 کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ہر مذہب اور ہر طبقہ کے لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر تحریک آزادی میں حصہ لے کر تاریخ کا دائرہ ہی موڑ دیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے وقار کو بلند کرنے اور سالمیت کو مستحکم بنانے کے لیے تمام تر تحفظات اور تعصبات سے اوپر اٹھ کر اتحاد کے ساتھ جانب منزل رواں دواں رہیں، تاکہ ان شہیدوں کی روح کو اطمینان ملے جن کی شہادت کی بدولت ہمیں یہ آزادی کی نعمت ملی ہے اور دنیا کے نقشے پر ہمارا ملک ہندوستان سب سے بڑا جمہوری ملک وجود میں آیا، جو میں آزادی ملک کے تمام شہریوں کے اندر ایکتا کا احساس پیدا کرتا ہے اور ملک کے تئیں عائد ذمہ داریوں کو نبھانے کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ لہذا آئیے ہم سب اپنے پیارے ہندوستان کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار نبھانے کا تہیہ کریں۔ ملک کی خوشحالی میں ہی ہماری انفرادی خوشحالی مضمر ہے۔ اپنی بات 2 اشعار کے ساتھ اختتام کو پہنچاؤں گا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ شکریہ۔